بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، ماؤں بہنوں، عزیز ساتھیوں، سن 61 ہجری کے سر آغاز میں وادی کربلا میں یزید کی مرضی سے اس کے حکم پر عبید اللہ بن زیاد کے کمان میں عمر بن سعد کی نگرانی میں میدان کربلا میں یزیدیوں نے جو کچھ کیا رہتی دنیا تک شاید اب کوئی ظالم نہ کر سکے گا۔ ظلم کے جو پہاڑ یزیدیوں نے میدان کربلا میں ڈھایا ویسا شاید اب کوئی ظالم نہ کر سکے گا۔ آپ سوچیں، عاشورے کا دن ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، 22,000 کا لشکر جرار نبی کے دلاروں پر ٹوٹا ہوا ہے، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، بڑے بڑے سورما نبی کی آل پر بازو آزمائی کر رہے ہیں۔ ابھی مکمل دوپہر بھی نہ ہوئی تھی، میدان کربلا کو نبی کی آل کے خون سے رنگ دیا گیا۔ اہل بیت نبوت کے عشاق کی لاشیں کربلا کی وادی میں اڑتی ہوئی دھول اور ریت میں یوں رکھی ہیں۔ عباس علمبردار شہید ہو چکے ہیں، ان کے بازو کاٹ لیے گئے ہیں۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر 27 زخم لگا کر ان کو شہید کیا جا چکا ہے۔ علی اکبر کی جوانی لوٹی جا چکی ہے۔ نبی کا گلشن اجاڑنے میں یزیدیوں نے کوئی کسر نہیں رکھی ہے۔ امام علی مقام پر اتنا ظلم ڈھایا کہ صبح فجر کی نماز کے وقت آپ کی ریش مبارکہ کے بال کالے تھے، لیکن جب دوپہر ہوتی ہے تو سارے کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر احساس زندہ ہے تو سوچو کہ کتنی قیامتیں میرے حسین پر میدان کربلا میں ڈھائی گئی ہوں گی کہ صبح میں بال کالے تھے، دوپہر میں سفید ہو گئے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے، بھائی، بھتیجے سب کی لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں۔ لاشیں اس طرح سے ہیں کہ سب کے سر تن سے جدا ہیں۔ اون و محمد جو کہ بڑی چھوٹی عمر میں تھے، سیدہ زینب کی زندگی کی کل پونجی تھے، ان کو بھی ظالموں نے نہ چھوڑا، ان کے بھی سر کو تن سے جدا کر دیا۔ وہ دونوں ننھے پھول اپنے ہی خون میں نہائے وادی کربلا کی ننگی زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ سورج بھی شرمندہ ہو چکا تھا، اپنا چہرہ چھپا لیا تھا، آسمان بھی شرمندہ ہو رہا تھا، چرند و پرند بھی چیخ رہے تھے، ایسی حالت تھی۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام خیمہ پاک میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کی اہلیہ محترمہ اپنی گود سے چپکائے ہوئے اپنے ننھے سے پیارے علی اصغر کو لے کر حاضر آتی ہیں، کہتی ہیں میرے سرتاج اصغر کو دیکھو، ان کے حلقوم سوکھ چکے ہیں، پیاس کی شدت نے ان کو تڑپا دیا ہے، ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں، میرے پستان میں ایک قطرہ بھی دودھ نہیں ہے کہ میرے بیٹے کی حلق کو تر کر سکوں۔ میرے سرتاج بچے کو گود میں لے لو، ان یزیدیوں کے سامنے اس بچے کو دکھا دو، ان سے کہہ دو میرا یہ بچہ تلوار لے کر تم سے مقابلے کے لیے نہیں آ سکتا، میرا یہ بچہ
کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اے یزیدیو میرا پورا کنبہ تم نے اجاڑ دیا ہے، میرے ننھے سے چھوٹے بچے کے حلقوم میں پانی کا چند قطرہ ڈال دو۔ درد محسوس کرنا مسلمانوں، واقعہ بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں میں، اس کا درد دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو کچھ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ سوچو میری ماؤں بہنوں، سوچو آپ کی بھی گود میں رب کا دیا ہوا کوئی لال ہوگا، اسے ذرا بخار آ جائے آپ برداشت نہیں کر پاتی ہیں، معمولی سی چوٹ آ جائے برداشت نہیں کر پاتی ہیں، تو پھر اصغر کی ماں کے بارے میں سوچو، ماں کو کتنی اس وقت تکلیف ہوتی رہی ہوگی جس وقت ان کا بیٹا ایک قطرہ پانی کے لیے تڑپتا رہا ہوگا۔ ان کا بیٹا جن کے نانا صاحب کوثر ہیں، ان کا بیٹا جن کے بابا اولیاء کے سردار ہیں، ان کا بیٹا جن کی امی جان خاتون جنت ہیں، ان کا بیٹا جن کے صدقے میں یہ دنیا پلتی ہے، ان کے بیٹے کو یزیدیوں نے کیسے تڑپایا وہ احساس کیجئے۔ اور اگر دل میں احساس جاگ جائے تو ان یزیدی درندوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ الگ رکھیے، کبھی ان کے قریب نہ جائیے۔ اہل بیت کی محبت کا مظاہرہ اس طرح کیجئے کہ اگر کسی داڑھی ٹوپی تسبیح مصلی والے کی زبان پر یزید کا نام احتراماً سن لیجئے تو اس کو ہمیشہ کے لیے تج دیجئے، بتا دیجئے دنیا کو ہم یزید کو پسند نہیں کرتے، ہم حسین کو پسند کرتے ہیں، ہم یزید کو لائک نہیں کرتے، ہم اپنے نبی کے لال کو لائک کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو میدان کربلا میں چھوٹے بچے پر بھی ترس نہیں کھائے تھے، ہم انہیں پسند نہیں کرتے۔ امام علی مقام علی جدی والی سلام اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر یزیدیوں کے سامنے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، اے یزیدیوں یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، سب سے چھوٹا بچہ ہے، یہ تم سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، 3 دن ہو چکے ہیں، اس کے حلق میں پانی کا ایک قطرہ نہیں گیا ہے، ہاتھ پاؤں ہلا کر پانی مانگ رہا ہے، تم میں سے کوئی ہو جو اس کے سوکھے ہوئے حلق کے اندر پانی کے چند قطرے ڈال دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام کے اس آواز میں درد کتنا ہے محسوس کرو، مگر پتھر جگر یزیدی، گمراہی کی راہ پر چلنے والے یزیدی، جہنم کی طرف دوڑ لگانے والے یزیدی، یزید کے ٹکڑوں پہ پلنے والے یزیدی، مہمان بنا کر ظلم و ستم ڈھانے والے یزیدی، پانی دینے کے بجائے اللہ اکبر کبیرہ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ زمین دہل اٹھتی ہے، آسمان کانپ اٹھتا ہے، حور و غلما چیخ اٹھتے ہیں۔ حرملہ نام کا ایک بدبخت یزیدی کہتا ہے، حسین تمہیں تمہارے بیٹے کے لیے پانی چاہیے، میں انتظام کر دیتا ہوں، پھر کبھی اصغر پانی نہیں مانگیں گے۔ اتنا کہا اور کمان پر تیر چڑھا دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیر کھینچ لیا، اور امام علی مقام کے گودے پاک میں پانی کے لیے ہاتھ پاؤں ہلا رہے علی اصغر کی حلق کو نشانہ بنا کر تیر چھوڑ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں تیر علی اصغر کے حلقوم کو پیوست کرتا ہوا امام کے بازو میں چبھ جاتا ہے۔ امام تیر کھینچتے ہیں تو خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے، ننھا سا بچہ تھوڑا سا ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے اور پھر وہ جنت کا مسافر ہو جاتا ہے۔
میرے دوستو، میرے بزرگوں، ماں اور بہنوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایسا کرنے والے لوگ کبھی اچھے ہو سکتے ہیں؟ کوشچن آپ سے ہے، ایسا کرنے والے کبھی انسانیت کی راہ پر ہو سکتے ہیں؟ ایسا کرنے والے کبھی انسان کہلانے کے لائق ہیں؟ مسلمان تو چھوڑو، انسان کہلانے کے لائق ہیں ایسے لوگ؟ اور پھر لاسٹ میں ان یزیدیوں سے پوچھوں گا جن کو یزید بڑا اچھا لگتا ہے، جو یزید کی طرفداری میں گلی کوچوں میں پھرتے ہیں، جو یزید کی ثناخوانی میں کوئی کسر نہیں رکھتے ہیں، جو یزید کی طرف سے بولنے میں تھکتے نہیں ہیں، ان درندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے یزیدیو، مجھے بتاؤ، قرآن کریم کے 30 پاروں میں سے 6666 آیتوں میں سے کون سی آیت پر ان یزیدیوں نے عمل کرتے ہوئے میرے اصغر پر تیر چھوڑ دیا تھا؟ رسول اللہ کی احادیث کریمہ میں سے کون سی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ان یزیدیوں نے علی اصغر کے حلقوم پہ تیر چھوڑ دیا تھا؟ بات بات پر دلیل مانگنے والوں یزیدیوں، ہم 10 روزہ محفل کریں تو دلیل مانگو، حسین کا نام لیں تو دلیل مانگو، ہمارے ہر بات پر دلیل مانگنے والے یزیدیوں، تم کب دلیل لاؤ گے؟ ہم تم سے پوچھتے ہیں، ہرملا کم بخت بد بخت یزیدی ناری اور وہ یزیدی کون سی آیت پر عمل کرتے ہوئے ایک ننھے سے بچے کے حلقوم کو نشانہ بنا لیا تھا؟ پانی مانگنے کے بدلے میں تیر چلا دیا تھا۔ بتاؤ، کوئی آیت ہے تو بتاؤ، کوئی حدیث ہے تو بتاؤ۔ ارے مر جاؤ گے، تم کیا حدیث پیش کرو گے؟ تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں حدیث سے، اور تمہارا منہ نہیں ہے کہ تم حدیث بیان کرو اپنی زبان سے۔ تم کیا پیش کرو گے؟ قرآن کی آیتیں۔ تمہاری شکل نہیں ہے قرآن کی آیتیں پڑھنے اور پیش کرنے کے لیے۔ قرآن تو ہم حسینیوں کے لیے ہے، حدیث تو ہم حسینیوں کے لیے ہے، رسول اللہ اور ان کی سیرت اور ان کی یاد تو ہم حسینیوں کے لیے، تمہارے لیے تو جہنم ہے۔ نبی کی آل سے بغاوت تمہارے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اے میرے جوانوں، اے میرے بزرگوں، اے میرے دوستوں، اے میری ماں اور بہنوں، آج کے یزیدیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ میرا پیغام ہے۔ یزید بنو امیہ خاندان کا وہ ناہنجار جس نے اسلام کی عظمتوں کو پامال کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، وہ تمہیں کبھی اللہ تک پہنچا نہیں سکتا، وہ تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اگر تمہارے کام کوئی آئے گا تو وہ تاجدار کربلا ہوں گے، نبی کی آل ہوں گے، پیارے رسول ہوں گے، حسین اعظم کی امی جان ہوں گی، جو کل قیامت میں تمہارے کام آئیں گے۔ آج کی یزیدیوں کے بہکاوے میں نہ آئیں اور حسینی بن کر اپنی زندگی گزاریں، حسین اعظم کی سیرت پر چل کر اپنی زندگی گزاریں، یہ میرا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت خلاق کائنات، مالک ارض و سما، تاجدار کربلا کے غلاموں میں ہمیں زندہ رکھے اور انہی کے ساتھ قیامت میں ہمارا حشر فرمائے۔ میرا یہ پیغام اگر درد سے بھرا ہے تو آپ گھر گھر تک پہنچائیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ السلام علیکم۔